اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ حدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ معزز علماء کرام، فاضل گرامی، شیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ، استاد حدیث جامعہ اسلامیہ کوثہ ممبرہ، فاضل گرامی شیخ ضمیر احمد مدنی حفظہ اللہ، ناظم اجتماع مولانا محمد اقبال صاحب رحمانی حفظہ اللہ اور دیگر سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج پوری دنیا جس بات سے پریشان اور جس کام سے خطرہ محسوس کر رہی ہے، اس میں ایک بہت ہی بری عادت اور بری لت ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں پائی جانے والی شراب نوشی کی ہے یا نشہ خوری کی ہے۔ چاہے ہمارا اور آپ کا ملک ہندوستان ہو یا بر صغیر کے وہ ممالک ہوں جو ہمارے اور آپ کے پاس پڑوس میں آباد ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہاں پر شراب کا، نشیلی چیزوں کا اور مسکرات و مخدرات کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں اہل عرب اور مکہ کے مشرکین اور کفار بھی اس عادت بد کے شکار تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں، فحش کاریاں، گناہ کے کام، سماجی بکھراؤ، دلوں کے اندر نفرتوں کا اور موڑ کا پیدا ہو جانا، خاندانوں کا ٹوٹ جانا، یہاں تک کہ بچوں کا یتیم ہو جانا اور عورتوں کا بیوہ ہو جانا جیسے برے اثرات اور نتائج بھی سماج اور معاشرے میں موجود تھے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے کتاب ہدایت قرآن حکیم عطا فرمایا تو رفتہ رفتہ اس کتاب ہدایت نے عربوں کی اس بری عادت پر قدغن لگانا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے شراب کے مضرات اور نقصانات کو بیان کرنے کے بعد
اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو اتنا سازگار بنایا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا. آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہو گئی. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے اندر جا کر کے ڈبکی کرا دو, منادی کرا دو, الا ان الخمر قد حرمت, الا ان الخمر قد حرمت, کہ آج سے اے اللہ کے بندو شراب کو حرام کیا جا رہا ہے. بہت سارے مسلمان صحابہ کرام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ بھی جب تک شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھروں میں شراب بناتے تھے. شراب کی محفلیں سجتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے شراب کا کاسا لے کر کے ان لوگوں کی خدمت میں کباب کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. لیکن ان کے اندر ایمان کا جو جذبہ تھا, اسلام کا, قبولیت کا, اللہ کو ماننے کا, وحی الہی کے سامنے جھکنے کا جو جذبہ تھا, صحیح بخاری کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جیسے اعلان ہوا کہ شراب کو آج سے حرام قرار دیا جا رہا ہے, تو جن صحابہ کرام کے گھروں میں اور جن کے مجلسوں میں شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے, مہنگی شراب بنائی گئی تھی, کسی نے کھجور سے شراب بنا رکھا تھا, کسی نے انگور سے شراب بنا رکھا تھا, کسی نے جو اور کشمش سے شراب بنا رکھا تھا, کسی نے مکئی کے دانوں سے شراب بنا رکھا تھا, اور بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے سے شراب بنا کر کے مٹکوں میں سجا کر کے اپنے گھروں کے اندر اس کا اسٹاک کر رکھا تھا. صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ کی گلیوں میں منادی کیا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنے ان مہنگے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ کر کے راستے میں بہا دیا اور کہا جب اللہ رب العالمین نے اسے آج سے حرام قرار دے دیا ہے تو یہ ہمارے لیے حرام ہے, یہ ہمارے لیے حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا گھر میں رکھنا حرام ہے, اس کا اسٹاک کرنا حرام ہے, اس کا ذخیرہ کرنا حرام ہے, اس کا بنانا حرام ہے, اور کسی بھی طریقے سے اس کا استعمال کرنا حرام. تو اس طریقے سے اس بری عادت سے اور زمانے جاہلیت کے اس برے فتنے سے اہل اسلام کو, مکہ کے لوگوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو عرب کی سرزمین پر رہتے اور بستے سے اللہ رب العالمین نے نجات عطا کر دی. اور یہ اللہ کا اہل کائنات کے اوپر ایک بہت بڑا انعام اور احسان تھا. آج پوری دنیا نشہ خوری کی عادت سے اور نشے کے تعلق سے مختلف اشیاء, ڈرگس کی شکلوں میں, گولیوں کی شکلوں میں, پاؤڈر اور انجیکشن کی شکل میں یا دوسرے اور تمام وسائل اور اشیاء کی شکل میں سماج اور معاشرے میں استعمال کیے جا رہے ہیں. آج پوری دنیا پریشان حال ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ پوری دنیا کے اندر 3 ملین سے زیادہ لوگ صرف شراب پینے کی وجہ سے مر رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان میں شراب پینے والوں اور شراب سے مرنے والوں اور شراب پی کر کے ہلاک ہونے والوں اور شراب پی کر کے دنیا کی دوسری برائیوں میں ملوث ہونے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. حکومت پریشان حال ہے, گورنمنٹ پریشان حال ہے کہ ان اجڑے گھروں کو کیسے آباد کیا جائے اور بسایا جائے جن کے اجاڑ اور بکھراؤ کے پیچھے شراب اور نشہ خوری کی یہ بری عادت اور بری لعنت. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا قربان جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ یہ بیان فرمایا فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ, یہ شراب دنیا کی تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسی لیے فقہا نے بعض احادیث کی روشنی میں جو سندن اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اس کا معنی بالکل پرفیکٹ ہے, صحیح ہے, شراب کو ام الخبائث کہا گیا کہ یہ دنیا کی تمام گندی, ناپاک اور خبیث چیزوں کی ماں ہے.
نسائی کے اندر ایک واقعہ امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے بعض صحابہ کرام کے حوالے سے قدیم قوموں کا، کہ ایک زمانے میں کسی جگہ ایک بہت بڑے بزرگ رہا کرتے تھے، اللہ کے نیک بندے، صالح اور پرہیزگار آدمی تھے۔ ایک عورت نے ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے سازش کی، کسی آدمی کے ذریعے سے ان کو اپنے گھر پر بلا بھیجا۔ جب وہ اس عورت کے گھر پر آ گئے تو اس نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسا لیا، کہا کہ اگر آپ اب میری بات نہیں مانیں گے تو میں سماج اور معاشرے کے اندر یہ پروپیگنڈا کر دوں گی، یہ شور اور ہنگامہ کھڑا کر دوں گی کہ آپ میرے گھر میں کسی بری نیت سے آئے۔ بہت اہم موڑ تھا، خطرناک موڑ تھا، کسی نیکوکار آدمی کے لیے کسی سازش کے تحت کسی جال میں پھنس جانا، کسی برائی کا شکار ہو جانا۔ لیکن اللہ کے بندے شکار ہو گئے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھو میرے گھر کے اندر 3 چیزیں، یا شراب رکھی ہوئی ہے، یا تو شراب پی لو تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، جانے دوں گی، اور اگر شراب نہیں پینا ہے تو ایک معصوم ننھا منا بچہ ہے، اس کو جان سے مار دو تو آپ کو چھوڑ دوں گی، آپ کو بدنام نہیں کروں گی، آپ کو پھنسانے کے لیے کوئی سازش نہیں کروں گی، اور یا تو میرے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری اور غلط کام کرو، فحشکاری کا کام کرو۔ نیک آدمی تھے تو کہا اب اس کے جال میں بری طرح سے میں پھنس چکا ہوں، اس کے جال سے نکلنے کے لیے میں کیا کروں؟ تو غور کرنے لگے، کہا اگر ایک ننھے منھے معصوم بچے کی جان کو مارتا ہوں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا کہ میرے ہاتھ سے ایک معصوم کی جان چلی جائے اور کسی آدمی کی گوشت سونی ہو جائے۔ تو کہا چلو قتل نہیں کرتا، یہ بڑا گناہ۔ کہا اگر اس عورت کے ساتھ زناکاری اور فحشکاری کے برے عمل میں اللہ کی ناراضگی کے کام میں ملوث ہوتا ہوں تو یہ بھی میری زندگی کے لیے، میرے عزت و آبرو کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہے، بہت ہی بڑا نقصان دہ ہے۔ تو کہا جو تیسرا جو آپشن ہے وہ ان دونوں کے مقابلے میں کچھ ہلکا ہے، اگر تھوڑی سی شراب پی لوں اور اس کے برائی سے، اس کی سازش سے نکل جاؤں تو بچ بچا کر کے میں بھاگ جاؤں گا اور اس کے جال سے میں بچ جاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، تینوں برائیوں میں سے میں بچے کو قتل نہیں کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑی سی شراب دے دو، میں اس کو پی لیتا ہوں۔ تھوڑی سی شراب انہوں نے پی لی۔ جب تھوڑی سی شراب کا استعمال کیا اور اسے پی لیا اور شراب کا نشہ ذہن کے اوپر، عقل کے اوپر غالب ہوا تو کہا کہ اور دے دو۔ اب ظاہر سی بات ہے شراب اپنا کام کرے گی، نشہ اپنا اثر دکھائے گی، ہر چیز کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اب اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک بار پی لیا، دوسری بار پی لیا، تیسری بار پی لیا۔ جب مکمل طریقے سے نشے میں دھت ہو گئے تو انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ چنانچہ نشے کی حالت میں اس معصوم بچے کو بھی قتل کر دیا اور نعوذ باللہ اس عورت کے ساتھ غلط کام کے اندر بھی ملوث ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، یہ نشہ خوری اور شراب نوشی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر وہ کسی بچے کو قتل کر دیتے تو شاید دوسرے گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوتے، لیکن جب شراب کی عادت لگ گئی، شراب کو پی لیا، اس کا نشہ سوار ہو گیا تو اس میں آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ابھی کیا کرنا، آگے کیا کرنا۔ پھر وہ اپنے سامنے جو بھی چیزیں دیکھتا ہے اس کے اوپر جبر کرتا ہے، طاقت کا استعمال کرتا ہے، عقل کم ہو جاتی ہے تو یہ نفع اور نقصان کا جو معیار اور پیمانہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے، وہ آدمی کے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ پھر آدمی کا خون کرنے سے بھی نہیں گھبراتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کی اور برائیوں کی، خبیث اور گندی ترین چیزوں کی جڑ ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، غالباً لبنان کے اندر بیروت میں ایک واقعہ پیش آیا، بہت
زمانے پہلے وہ بھی شراب ہی کے تعلق سے تھا. ایک بوڑھی ماں تھی, اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ شرابی تھا. ماں سمجھاتی رہی, وہ شراب کی لعنت سے اور اس کے اپنے غلط عادت سے باز آنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں تھا. ایک دن اس نے زیادہ شراب پی لی, نشے میں دھت ہو کر کے اپنے گھر آ گیا, اور نعوذ باللہ نشے میں دھت ہونے کے بعد وہ اپنی ماں کو نہیں پہچان سکا. ماں کے اوپر دست درازی کرنے کی اس نے کوشش کی تو ماں بھاگنے لگی اپنے عزت و آبرو کو بچانے کے لیے, لیکن اس نے ہتھیار اٹھا لیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا, ڈرانے اور دھمکانے لگا. چنانچہ نشے کی اس بری لت اور عادت کی وجہ سے وہ اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ برائی میں ملوث ہو گیا, برائی میں ملوث ہو گیا. لیکن کچھ دیر کے بعد جب نشہ اترا, شراب کا اثر ختم ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی ہے, میں نے تو نعوذ باللہ اپنی ماں کے عزت اور آبرو پر ڈاکہ ڈال دیا ہے, تو بہت شرمندہ ہوا, بہت شرمندہ ہوا. گھر چھوڑ کر کے باہر چلا گیا. باہر گیا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اور شرمندگی کا اتنا احساس تھا کہ ایک پیٹرول پمپ پر گیا اور وہاں سے پیٹرول خریدا, ایک بوتل پیٹرول خریدا, اور قریب کے کسی بیت الخلا اور باتھ روم واش روم میں جا کر کے وہ پیٹرول اپنے اوپر ڈال کر کے اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لیا, خودکشی کر لی. آپ دیکھیے کہ یہ برائی انسان کو کہاں تک پہنچاتی ہے, اور کس طریقے سے دوسروں کو مارنے, دوسروں کے جان کے ساتھ کھلواڑ کرنے, اور خود اپنی جان کو بھی قتل کرنے, اپنے آپ کو بھی خودکشی تک پہنچانے, اور اپنے نفس کو بھی مارنے کے اوپر آمادہ اور تیار کرتی ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا انسانیت قربان جائے کہ انہی بنیادوں کی وجہ سے اور انہی برائیوں کی وجہ سے, انہی برے اثرات اور خطرات کی وجہ سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو اور شراب کے مانند وہ تمام چیزیں جو نشہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں, جو نشہ لینے کا ذریعہ ہے, اور جو انسان کے عقل کو معوف کرنے کا ذریعہ ہے, عقل پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ ہے, ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. قرآن مجید کی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے 4 حرام چیزوں کا ذکر فرمایا خصوصیت کے ساتھ. حرام چیزیں بہت زیادہ ہیں, لیکن 4 حرام کاموں کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ یہ چاروں عمل یہ شیطان کا عمل ہے, شیطان کا کام ہے, رجس ہے, نجس ہے, ناپاک عمل ہے, غیر پاکیزہ کام ہے. ایک اچھا انسان, ایک بھلا انسان, ایک عقل سلیم رکھنے والا انسان, ایک صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان ان غلط کاموں کو نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. کہا لوگوں جو ایمان لائے ہو, شراب, جوا, بتوں کے استھان اور پانسے کے تیر جس کے ذریعے سے غیب کی باتوں کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے, پیشین گوئی کی جاتی ہے, یہ سارے کے سارے ناپاک اور نجس عمل ہیں اور شیطان کے کاموں میں سے ہے. اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان سے بچو. یا ان 4 حرام کاموں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے خمر کا اور شراب کا تذکرہ فرمایا, اور اس کے بعد میسر کا, جوئے کا تذکرہ فرمایا. آج دنیا کے لوگ میسر اور جوا بازی سے بھی پریشان حال ہے. سٹے بازی کے بازار سے پورے دنیا کے اندر جو اتھل پتھل پیدا ہوتا ہے, اور جس طریقے سے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کیا جاتا ہے, لوگوں کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں, ان تمام چیزوں سے بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی سلطنتیں پریشان حال ہیں. بعض صحابہ کرام کے حوالے سے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں شراب کو اور جوئے کو شرک اور بت پرستی کے بالمقابل میں ذکر فرمایا, انصاب اور ازلام کا ذکر فرمایا جو بت پرستی اور شرک کا ذریعہ ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے شراب کا اور میسر کا ذکر فرمایا. گویا کہ شراب اور جوا کا یہ عمل
شرک اور بت پرستی سے کم نہیں ہے، اس کے برابر۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک صحیح حدیث کے اندر یہ بات مروی ہے کہ مدمن الخمر کا عابد الوثن، کا شراب کا رسیا آدمی ایسے ہے جیسے بت کی عبادت کرنے والا، جیسے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، بت کا پجاری ہو، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے آستانے پر اپنے ماتھے کو اور اپنی پیشانی کو ٹیکنے والا۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کے تعلق سے ان تمام لوگوں پر لعنت بھیجی، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کی، جو شراب بنانے والے ہیں، جو شراب پینے والے ہیں، جو شراب بیچنے والے ہیں، جو شراب نچوڑنے والے ہیں، جو شراب اٹھا کر کے ڈھونے والے ہیں، یا جن کے پاس شراب ڈھو کر کے لاد کر کے پہنچایا جاتا، گویا کہ اس برائی کے عمل میں اگر کسی آدمی کی ادنا بھی مشارکت ہے، تھوڑی بھی مشارکت ہے اور حصہ داری ہے، تو وہ آدمی گناہ کے اندر برابر شریک ہے، وہ آدمی گناہ کے اندر برابر شریک ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شراب کو عربی زبان میں مسکر کہا۔ مسکر وہ چیز جو نشے کے اندر مبتلا کر دے، سکر پیدا کر دے اور انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے کہ وہ صحیح اور جھوٹ کی تمیز نہ کر سکے، آگ اور پانی کی تمیز نہ کر سکے، اپنے اور غیر کی تمیز نہ کر سکے، ماں بہن کی تمیز نہ کر سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ برائی کے وہ تمام کام کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے جس کے لیے شیطان اس کو اکساتا ہے اور شیطان اس کو ابھارتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مستقل شراب پیتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس آدمی پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، وہ اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی برکتوں سے، اللہ کی عنایتوں سے قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں 3 آدمی کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے قیامت کے دن محروم کر دیے جائیں گے۔ اس میں پہلا آدمی العاق والدین، جو اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا، ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا، صحیح اور جائز کاموں میں، اطاعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اچھائی اور بھلائی کے کاموں میں، اپنی زندگی کو بنانے کے کاموں میں، اپنے مستقبل کو بنانے کے کاموں میں، اللہ کی مسجدوں میں حاضری دینے کے تعلق سے، اسلام کو ماننے، قرآن کو پڑھنے، اللہ کی عبادت کے تعلق سے اگر ماں اور باپ اس کو نیکی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور کوئی بیٹا نافرمانی کرتا ہے، ماں اور باپ کی اطاعت نہیں کرتا ہے، ماں اور باپ کی بات نہیں مانتا ہے، ان کی باتوں سے روگردانی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے اور نظر عنایت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور جس آدمی کے اوپر سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے، اللہ کی عنایت ہٹ جائے، اللہ کی دیکھ بھال ہٹ جائے، تو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور دوسرے آدمی کا ذکر ہے مدمن الخمر، ہمیشہ شراب پینے والا، شراب کی عادت ڈالنے والا، شراب کا رسیا جسے کہا جاتا کہ شراب کا رسیا ہو گیا، نشے کا رسیا ہو گیا اور اس عادت کے اندر اتنا گرفتار ہو گیا کہ اس کے لیے اس سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان بچے ہیں، ہمارے اور آپ کے گلی محلے میں رہنے والے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے سنگت اور بری صحبت کی وجہ سے اس برائی کا شکار بنایا جاتا، برائی کا شکار بنایا جاتا۔ اور یہ بات ہمارے نوجوان بچے، پڑھنے والے، اسکولوں اور کالجوں میں رہنے والے اور سماج اور معاشرے میں اٹھنے اور بیٹھنے والے بچے نوٹ کر لیں کہ پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں، نوجوانوں کو بگاڑنے کی سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا شراب نوشی، نشہ خوری اور اس سے
ड्रग्स पाउडरों की शक्ल में, इंजेक्शन की शक्ल में, सूखने वाली दवाओं की शक्ल में और न जाने कौन कौन सी चीजों की शक्ल में हमारे और आपके गली कूचों में नक्करों पर और पान पट्टियों पर फरोख्त की जा रही। बाहर से लोग इन नशे आवर अशिया की स्मगलिंग करके हमारे और आपके महल्ले में पहुंचाते हैं। वो मोटी रकम कमाते हैं और उनका मकसद ये होता है कि मुसलमान बच्चों को बिगाड़ा जाए, मुसलमान महल्लों को बिगाड़ा जाए, उनकी शोहरत को बदनाम किया जाए, उनके नामोरी को दागदार किया जाए, मुस्लिम समाज को बदनाम किया जाए और इस तरीके से इनके ऊपर ऐसी लानत और इनके ऊपर ऐसी हलाकत मुसल्लत कर दी जाए कि ये खुद अपने घर में अपनी मौत मरने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को, पढ़ने वालों को, गार्जियन को, स्कूलों से और असली स्कूलों से जुड़े हुए लोगों को होश के नाखून लेना पड़ेगा कि कहां से साजिश का ये तार हमारी और आपकी जिंदगी में, हमारे और आपके घरों से जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोस में रहने वाला, समाज में रहने वाला हमारा और आपका कोई दोस्त दुश्मनी निभाने के लिए, हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, हमारी गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए, हमारे बच्चे की जान से खेलने के लिए, उसे साजिश का शिकार बनाने के लिए उसे नशे का आदी तो नहीं बना रहा है। इस पर हमें और आपको गौर करना होगा। कितने ऐसे महल्ले नामिनेट हैं हमारे और आपके बंबई के इस शहर में जो इन तमाम बातों के लिए मशहूर है और फेमस है और हमें और आपको इसका इल्म है। इसीलिए अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी दुनिया के अंदर शराब पीता है तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आखिरत में वो जन्नत की शराब से महरूम कर दिया जाएगा। ये जन्नत की नेमत अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजार करने का हुक्म अता फरमाया। अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब्र करने का हुक्म अता फरमाया। कहा ये नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को जन्नत में अता करेगा। और जो आदमी जल्दबाजी करते हुए, अपनी आखिरत को न जानते हुए, आखिरत की फिक्र न करते हुए इसी दुनिया के अंदर इस बुरे काम को इख्तियार करने के लिए जल्दी करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ उसके साथ दुनिया के अंदर आएगी। इसीलिए सही मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान किया कि जो लोग शराब पीते हैं इसक़ौन मिन तीनतिल खबाल, उनको क़यामत के दिन तीनतुल खबाल में से पिलाया जाएगा। तो सहाबे किराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तीनतुल खबाल क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औसारतु अहलिन नार, जहन्नमियों के बदन से निकलने वाला पीप और निचोड़ी हुई गंदगी का नाम है तीनतुल खबाल। कहा क़यामत के दिन सजा के तौर पर ऐसे लोगों को जो इस बुराई के अंदर मुलविस है और इस खतरनाक काम के अंदर, गुनाह के अंदर मुलविस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तीनतुल खबाल से मेहमान नवाजी करेगा। वही जहन्नमियों के बदन से जलने के बाद जो पीप, जो धोवन, जो गंदगी, जो मैलो कुचैल और उसके बदन से जो खून वगैरह निकलेगा उसको इकट्ठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों की खिदमत में पेश करेगा जो लोग दुनिया के अंदर शराब पीते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप रोजाना अखबारात के अंदर पढ़ते, टीवी के अंदर पढ़ते हैं, बिहार के वाकयात सुनते हैं, बंगाल के वाकयात सुनते हैं, नेपाल के वाकयात सुनते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के वाकयात सुनते हैं कि कितने ऐसे घर हैं जो रोजाना शराब पीने की वजह से उजड़ जाते हैं, उजड़ रहे हैं, वीरान हो रहे हैं, आपस में ही कत्ल खुरेजी घरों के अंदर और सफाकियत का बाजार गर्म है। मैं आपको एक वाकया बताऊं, अपने इसी महल्ले का एक औरत ने वाकया बताया। वो मजदूरी करती थी, वो मजदूरी करती थी। रमजान के महीने में इत्तेफाक से अपने मदरसे रहमानिया के कुछ काम चल रहा था, उसमें मजदूरी कर रही थी। तो हम लोगों ने समझा कि आम आदमी है, शायद मुसलमान नहीं है क्या। इफ्तारी का जब वक्त हुआ, एक दिन देखा गया कि वो बाजार से थोड़ा सा फल फ्रूट खरीद करके वो औरत लेकर के आती, अपने घर की तरफ जाती। तो हम लोगों को ये डाउट हुआ कि ये मुसलमान औरत है, मजदूरी कर रही है, अपने सर पर रेत और सारी चीजें ईंट वगैरह ढोकर
कर रही तो उससे पूछा गया, मुसलमान खातून थी और रोजेदार खातून थी, रोजा रखने वाली खातून थी, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक सख्त मेहनत और मशक्कत करके ईंट और बालू और रेती ढोती थी और ऊपर चढ़ाती थी और रोजा भी रखती थी। अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे, उसकी जिंदगी को आसान कर दे। पूछा गया तो रोने लगी वो औरत, कहा इतनी मशक्कत तुम क्यों करती जब रोजा रखती, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, आदमी नहीं है, तो रोने लगी। रो करके उसने वाकया बताया कि मेरा आदमी है लेकिन नाउज़ बिल्लाह वो शराब का रसिया, शराब का रसिया है। कहा मेरी जिंदगी के अंदर अब सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए हैं, मेरे पास कई बच्चे हैं, या तो मैं इन बच्चों को लेकर के अपने शौहर से अलहदा हो जाऊं और अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर, और या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि उसकी बुराई को देखते हुए, उसकी शराब नोशी को देखते हुए सब्र करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र करते हुए उसके साथ जिंदगी गुजारूं। कहा कमा करके ले जाती हो तो शाम को 25-50 रुपया देती हो, जाकर के शराब पीता है और उल्टे आकर के मुझे मारता भी, उल्टे आकर के मुझे मारता भी है, सजाएं देता है, तकलीफें देता है। इस तरीके के कितने वाकयात हमारे और आपके महल्ले में रोजाना हो रहे हैं, गली कूचों में हो रहे हैं। नशीली अशियाओं का इस्तेमाल करके हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, हमारा घर बर्बाद हो रहा है, घरों के अंदर जुल्म और अत्याचार इंतहा को पहुंच रहा है, बच्चों को टार्चर किया जा रहा है, मासूमों को टार्चर किया जा रहा है, औरतों को टार्चर किया जा रहा है, घर में रहने वाले कमजोरों को, बूढ़े माँ और बाप को सताया जा रहा है, और घर को उजाड़ करके, वीरान करके गरीब और मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको होश के नाखून लेना पड़ेगा, हमें और आपको बेदार होना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे और आपके समाज के अंदर ऐसी यूनियनें होनी चाहिए, ऐसी तंजीमें होनी चाहिए, नौजवानों को ऐसा अपना संघर्ष बनाने के लिए, संघर्ष करने के लिए और इन बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए एक ऐसी जमात बनानी चाहिए जो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, या इन लोगों को समझाने का, इन लोगों को बुराई से बचाने का और इन लोगों को इन गलत कार्यों से दूर करने का, इनके घरों को उजड़ने से बचाने का काम करे। आज हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है? वो टीवी के पीछे पड़ा हुआ है, फला पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है, फला तंजीम के पीछे पड़ा हुआ है, और न जाने वो सियासत की दुनिया में जो न उसकी जिंदगी को बना सकते हैं, न उसकी आखिरत को बना सकते हैं, न उसे सही अकीदा दे सकते हैं, न उसके समाज में कोई अच्छाई का बोलबाला कर सकते हैं, न उसकी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करने के लिए उसे उभार सकते हैं। जब काम लगेगा तो आपको बुला करके अपना काम चला लेंगे और फिर आपको और हमको साइन कर दिया जाएगा। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी एनर्जियों का इस्तेमाल, अपनी ताकतों का इस्तेमाल, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल, अपने टैलेंट का इस्तेमाल, अपनी कुव्वत का इस्तेमाल, अपने इत्तेहाद का इस्तेमाल इन बुराइयों के खात्मे के लिए करें जिनसे हमारा नौजवान जूझ रहा, हमारा समाज जूझ रहा, हमारी माएँ और बहनें जूझ रही हैं, गरीब तबका जूझ रहा है, कमजोर लोग जूझ रहे हैं, मासूम बच्चे जूझ रहे हैं, बूढ़े वालिदैन जूझ रहे हैं। इसकी हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बहुत सारी हदीसों के अंदर, जैसा कि मैंने आपके सामने बयान किया, शराब की हुर्मत और इन तमाम चीजों की हुर्मत के ताल्लुक से ये बयान जारी किया, ये बयान जारी किया कि कुल्लु मुस्किरिन खमरुन, हर वो चीज जो नशा पैदा करे वो शराब, वो कुल्लु खमरिन हराम, और हर शराब हराम। बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ शराब अगर बोतल में बना करके पैक कर दी जाए तो वही हराम है। ये जो गोलियां पान पट्टियों पर बेची जा रही हैं, ये जो तंबाकू और गुटखे की शक्ल में सेवन किया जा रहा है, ये जो धुआं धुक्कुर की शक्ल में हमारी और आपकी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करने के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है, उसे बेचा भी जा रहा है और ये भी उसके ऊपर प्रिंट किया जा रहा है कि ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है, ये आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है, ये आपके हेल्थ के लिए डेंजरस। ये कैसी दुनिया है जो आपको खाने के लिए भी दे रही है और लिख करके गारंटेड मोहर भी लगा रही है कि आपके जिंदगी को तबाह करने का जरिया। इस्लाम पर दुनिया कुर्बान जाए कि अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे जान की भी हिफाजत की, हमारे इज्जत व आबरू की भी हिफाजत का सामान किया, हमारे माल की भी हिफाजत का सामान किया और हमारे अक्ल को भी बचाने का और उन तमाम चीजों से अक्ल को, शऊर को बचाने का, महफूज करने
کیا ہے جو نشہ اور اس جیسی چیزوں کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر پائی جاتی. اس لیے میں سماج کے ذمہ داروں سے، مساجد کے ذمہ داروں سے، گلی اور محلے میں رہنے والے، سیاست سے جڑے ہوئے تمام لوگوں سے یہ درد مندانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اوپر سازش کا الغار ہے، پروپیگنڈے کا الغار ہے. مسلم نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی سازشیں کی جا رہی ہیں. اس لیے ہم بیدار ہو جائیں، سماج میں بیداری پیدا کریں، تعلیم کی بیداری ہو، خوشحالی کی بیداری ہو، صحیح عقیدے اور منہج سے جڑنے کی بیداری ہو، اچھے اخلاق کو اختیار کرنے کے لیے بیداری ہو، اور ان بری عادتوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے، ان کی نسلوں کو بچانے کے لیے اور ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے ہمارے اور آپ کے اندر فکر مندی اور درد مندی ہو، تب ہمارا اور آپ کا سماج اچھا ہو سکتا ہے اور ہم اور آپ اچھے ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہا ان تمام نشے کی چیزوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ کامیابی اور کامرانی تک پہنچ جاؤ. یہ کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ، یہ ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ، سماج کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ. بسا اوقات گھر کے تمام لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی کمائی ہوتی ہے، کوئی ایک جراثیم اس میں نشہ خور کی شکل میں پیدا ہو جاتا، گندی عادت کا شکار ہو جاتا ہے، تو پورے گھر کی خوشحالی، اس کی ترقی اور اس کا سنہرا مستقبل سارا کا سارا تار ہو جاتا ہے. پوری زندگی ان لوگوں کی اچانک تاریخ کھائی کے اندر چلی جاتی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان بچوں، میں آپ تمام لوگوں سے درد مندانہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی عادتوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں اور ان بچوں کے اوپر آپ نگاہ رکھیں جن کی بری صحبتوں کی وجہ سے دوسرے ہمارے 8 سال کے، 10 سال کے بچے، 12 سال، 14 سال کے بچے بگڑ رہے ہیں اور برائی کے شکار ہو رہے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ ان بچوں کو نشہ کا، اسموکنگ کا اور گٹکا اور اس کی تمام قسموں کے کھانے اور سیون کرنے کے لیے ابھارے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی خطرناکی کو بیان کریں. آج آپ چلے جائیے اسپتالوں کے اندر، بڑے بڑے پھیپھڑے کے ڈاکٹر، لنگس کے ڈاکٹر، ہارٹ کے ڈاکٹر، وہ سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرتا، کینسر پیڑیتوں کے ذریعے سے آپ ٹاٹا ہاسپٹل میں چلے جائیے تو سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کوئی تمباکو تو نہیں کھاتے، آپ سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے ہیں، آپ کسی نشے کے عادی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بیماری پیدا ہو گئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینا ہوگا، ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا پڑے گا اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے تمام لوگوں کو سماج میں بیداری کا ثبوت دینا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلامی شریعت کے سنہرے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو برائیوں سے، گناہوں سے، نشے اور برائی کی عادتوں سے، شراب اور ڈرگس کی بری عادتوں سے محفوظ فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ان تمام برائیوں سے دور فرما دے جو ان کی زندگی کو، ان کے گھر کو اور ان کے سنہرے مستقبل کو تباہ کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم.